توہین الیکشن کمیشن کیس میں اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اہم کیس کی سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں توہین الیکشن کمیشن کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے اور اس اہم سماعت میں توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اب تک نمائندے سلطان شاہ سے۔ جی سلطان شاہ، تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، یہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آج الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں انہوں نے سینٹرل جیل اڈیالہ میں سماعت کی ہے۔ سماعت کے دوران فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کو اس بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو الزامات ہیں اس میں یہ کہ تمام تر جتنے بھی انتخابی مہم تھی سابق چیئرمین کی جانب سے، فواد چودھری کی جانب سے جو جلسے کیے گئے، عوامی اجتماعات سے خطاب کیے گئے، اس میں الیکشن کمیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جس پر انہیں نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ تاہم اس نوٹس کے کوئی جواب نہیں دیا گیا، جبکہ فواد چودھری کا یہ موقف تھا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن جس کے بعد تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ اور دیگر کے ذریعے چونکہ سابق چیئرمین کو گرفتار کیا جا چکا تھا، جس کے بعد یہ سینٹرل جیل اڈیالہ میں سماعت کے لیے خصوصی جو ہے وہ درخواست کی تھی، جس پر درخواست منظور کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے اس چیز کی اجازت دی تھی، جس کے بعد یہ کیس سینٹرل جیل اڈیالہ میں اس کی سماعت کا آغاز ہوا تھا۔ آج سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے ممبران نے فرد جرم عائد کر دی ہے دونوں پر، اور جس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو وفد ہے، جو 4 ممبران ہیں، وہ واپس اسلام آباد کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اپڈیٹ کر رہے تھے سلطان شاہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔